الفاتحة. أشهد بالله ذي المعاد وخالق الليل والصباح. أشهد بالله رب موسى أنك قد أرسلت بالوضاح إلى نهاية الديار البعد وأنت تنزي ومستراح وكن شفيعي إلى مليكي لدعو البرايا إلى الفلاح. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على محمد النبي المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصفته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلسة كبده البطول الزهراء سيدة النساء وبنيه سيدنا عبد القادر الغوث البراء وسراج أمته سيدنا عبد الحنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسننا أخطر بزا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکزی عقیدت ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قل اے محبوب آپ فرما بفضل اللہ اللہ کے فضل پر وبرحمتی ای برحمت اللہ اللہ کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا خوشیاں منانا وہ خیر خوشیاں منانا یہ بہتر ہے مما یجمعون اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. پروناؤن کی 3 قسمیں ہوتی ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. فرسٹ میں آئی وی، سیکنڈ میں یو، تھرڈ میں ہی دے داخل ہے. عربی میں ضمیر 3 طرح کی ہوتی ہے جسے انا نحن یہ متکلم ہے، انتا انتما انتم یہ حاضر ہے، وہ ہما ہم یہ غائب ہے. قل کے اندر انت کی ضمیر ہے، یو کا پروناؤن چھپا ہوا ہے. اے محبوب آپ فرما. چھپے ہوئے آپ انت اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جس اندر کو باہر بھی نکالا جا سکتا ہے اور ایک وہ جو واجباً اور لازماً خوشی. ایک وہ ضمیر ہے جسے باہر بھی نکالا جاتا ہے اور یہ ہمارے علماء جانتے ہیں. آپ صرف اتنا جان لیں کہ قل میں آپ چھپا ہوا ہے اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ کوئی نکال نہیں سکتا. اور اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے لوگوں تم نے جس چہرہ کو دیکھا ہے وہ بشریت مصطفیٰ ہے. اس لباس میں جس نے نور کو دیکھا ہے وہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہے. مگر حقیقت کیا ہے یہ کسی نے نہیں دیکھا. جس طرح قل سے انت کو نہیں نکالا جا سکتا ایسے ہی حقیقت مصطفیٰ کو دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ اللہ نے حقیقت کو صرف اپنے لیے خاص کر کے رکھا.
اس کو آسان لفظوں میں اگر بتاؤں، مکہ شریف سے مسجد حرام سے اقصی تک جانا انسان کا کام ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ ہے بشریت۔ لیکن مسجد اقصی سے سدرہ تک جانا یہ انسان کا کام نہیں، یہ نور کا کام ہے۔ یہاں انسان نہیں جا سکتا، یہاں صرف نور جائے گا، لیکن سدرہ کے آگے نور کی بھی طاقت و قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جبریل کی بھی مجال نہیں کہ آگے بڑھ جائے، اور وہاں نبی کو تنہا چھوڑ دینا، اور اس کے بعد پھر پیارے مصطفیٰ کا اس شان و شوکت کے ساتھ میں جانا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ جبریل تھے، نہ رہبر تھا، نہ نشان تھا، نہ سگنل تھا، نہ رمز تھا، نہ اشارہ تھا، نہ کنایا تھا، اس کے باوجود نہ بہکے نہ بھٹکے، اور اتنے قریب گئے کہ اندازہ لگانے والوں کا پر رب نے او ادنا کہہ کے کاٹنا۔ او ادنا سے قوت پرواز کی کٹنگ ہوئی ہے، کتنے قریب یہ اندازہ ہی مت لگا۔ عالم کے کورس میں ایک بات آتی ہے کہ پوری دنیا میں دو ہی طرح موجود ہے، دو طرح سے موجود ہے دنیا میں، موجودات دو طرح پر ہے، ایک جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے اسے واجب کہتے ہیں، اور وہ صرف اللہ ہے، اور جو کل نہیں تھا آج ہے کل نہیں ہوگا اسے ممکن کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کل نہیں تھے آج ہے کل نہیں ہوگا، یہ ممکن۔ تو پوری دنیا میں موجود کی دو ہی قسم، ایک واجب جو ہمیشہ سے، اور ایک ممکن جو پہلے نہیں ہو ابھی ہو بعد میں نہیں ہو۔ واجب ایک ہے، باقی سب ممکن ہے، اپنے لوگ ممکن ہے، لندن، ڈربن، اٹلی، سسلی، لیبیا، تونس، جزائر، مغرب، موریتانیہ، امریکہ، پوری دنیا یہ ممکن ہے۔ نبی کیا ہے؟ واجب ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ عبادت کرتے ہیں، وہ رب کی پوجا کرتے ہیں، وہ رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن ممکن بھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا کیونکہ چاند کو پھاڑتے ہیں، سورج کو بلا لیتے ہیں، درختوں کو جھکا دیتے ہیں، درختوں پہ بغیر موسم کے پھل لے آتے ہیں، جانوروں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے میں مجبور کر دیتے ہیں، کنکروں کو اپنی گواہی لے لیتے ہیں پتھروں سے۔ اگر ممکن ہو نبی تو اپنے لوگ بھی تو کر لیتے نا، ہم لوگ بھی تو ممکن ہے، کیا کہنا، ممکن بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، واجب ہو نہیں سکتے۔ پھر بریلی کے امام کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، واجب بھی نہیں، ممکن نہیں، پھر ہے کیا؟ میرا امام قلم سے کہتا لکھ، غایت و علت سبب، بحر جہاں تم ہو سب تم سے بنا، تم بنا تم پہ کروڑوں درود۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا تو ممکن ہے، لیکن ممکن کا وجود کسی نہ کسی علت کے سبب ہے، اور تمام علتوں کی علت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ اس سلسلے میں اپنے لوگوں نے بچپن سے یہ سنا ہے، کائنات میں کوئی شے نہیں تھی، اللہ نے نبی کو پیدا فرمایا، نبی کے نور کو پیدا فرمایا، یہ سوچا یہ سوچی کہ جوان کو۔ لیکن کچھ سالوں سے آکسفورڈ، کیمبرج، جے این یو میں یہ بات پڑھائی جا رہی ہے کہ پوری دنیا ایک ڈاٹ سے بنی، ایک سنگولریٹی سے بنی، اور اپنے لوگوں کو بچپن سے یہ بتایا جا رہا ہے درس نظامی میں کہ پوری دنیا نور مصطفیٰ سے، نیوٹن، آئنسٹائن، زرقالی، ارسطو، کیپلر،
APJ عبد الکلام تک کی اولادیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا ایک ڈاٹ سے بنی. اب باضابطہ وکیپیڈیا پہ لکھا بھی ہوا ہے. In short, the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, or only 13.8 billion years ago, not million. 1 million 10 लाख का होता है और 1 billion 100 करोड़ का होता है. 13.8 billion years ago, at this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intensity called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक डॉट में थी, अचानक वो डॉट फटता है और छपरा बन जाता है, इंडिया बन जाता है, अमेरिका बन जाता है. ये ऑक्सफोर्ड वाले बोल रहे, कैम्ब्रिज वाले बोल रहे. लेकिन मैंने आइंस्टाइन की औलादों से पूछा कि वो डॉट रहता कहाँ है, आया कहाँ से, उसकी माहियत और हकीकत क्या है, उसकी हकीज़े तबगी क्या है. क्योंकि हर शय के लिए कोई ना कोई हकीज़े तबगी होगी. उसकी ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी क्या है, उसके लिए कशिशे फिक्र क्या है, उसका कलर कैसा था. इन तमाम सवालों के जवाब में आइंस्टाइन की औलादें घुटने टेक देती है कि हमने इतना बता दिया, यही क्या कम है कि दुनिया एक डॉट से बनी है. इसके आगे हमें कुछ नहीं पता. बहुत मुश्किल से ये पता लगाया कि दुनिया एक डॉट से बनी है. अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो डॉट क्या है. इसके लिए जब दरसे निज़ामी का मुताला किया तो ये बात समझ में आई. वन डे the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam asked Jibreel, "Oh Jibreel, what is your age?" Jibreel, आपकी उम्र शरीफ कितनी है? Replied, "I don't know what is my age." हुजूर मुझे नहीं पता. हाँ, एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है. गौर कीजिएगा. 13.8 बिलियन ईयर्स एगो ये न्यूटन की औलादें बोल रही. और हदीस शरीफ में जिब्रील अलैहिस्सलाम का जुमला है, एक तारा, और तारा जमीन से डॉट की तरह दिखता है, तारा जमीन से नुक्ता की तरह दिखता है, तारा जमीन से सिंगुलरिटी की तरह दिखती है. एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा. प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, वइज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं. न्यूटन आजा, डार्विन तूबिया, ज़रकाली तूबिया, केपलर तूबिया, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स तुम भी आओ, कैम्ब्रिज के टीचर्स तुम भी आओ. तुम जिसे डॉट कहते हो उसकी हकीकत से तुम तो ना आशना हो, मगर इस्लाम बोलता है वो डॉट नूरे मुस्तफा है. अब उसी डॉट से पूरी दुनिया की तख्लीक हुई है. इसको तो तुम भी मानते हो, और हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि नूरे मुस्तफा से पूरी दुनिया की तख्लीक हुई है. अकोश जो इंसान छपरा में पैदा हुआ है, जवान होकर हाई फाई पढ़ाई करके में भी वो लंदन चला जाए. समटाइम लग्जरी लाइफ, वीवीआईपी, ऑडी गाड़ी, एसी, मगर कोने में बैठ के पुजू मुर्दा रोया, रो रहा, मुरझाया हुआ. Why are you crying? मम्मी की याद है, अब्बू की याद है, सब कुछ है, मगर नेटिव पैलिस उसकी बात ही नहीं रही. घर की याद है. यहाँ अगर छपरा में लाइट न हो तब भी वो रह लेगा, क्योंकि गलियां पहचानती हैं, सड़कें पहचानती, दरख्त पहचानते हैं. यही नंगे घूमा करता था, नदी नाले में नहाया करता था. कुछ भी ना हो तब भी वो तबीयत अच्छी लगती है, मगर वहां सब कुछ है और मुरझाया हुआ सब टाइम रहता है, क्योंकि वो वतन असली नहीं है, नेटिव पैलिस नहीं. एक जानवर उसको अपने घर से खेत की तरफ ले जाए तो ले जाते समय अगर नए खेत में दाखिल करना हो तो रास्ता बताना पड़ता है, लेकिन वापसी में घर की तरफ लाया तो सीधे रास्ते पर डाल दे तो वो अपने ट्रैक पर खूंटे पर आ जाता है. नेटिव पैलिस, ग्रेविटी, कशिश
جہاں کی جنس سے ہے وہاں کھچاؤ ہے، وہاں کشف ثقل ہے، وہاں گریویٹی ہے، نتیجتاً انسان ادھر کھینچا چلا جاتا ہے۔ ایک اور آسان مثال، زمین کے اوپر سے مٹی اٹھا کے اوپر پھینکے، آپ کے ہاتھ کا اثر جتنا رہے گا وہ مٹی ہوا میں پرواز کرے گی، اثر ختم، وہ مٹی زمین پر گرے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ لیکن ہوا کو اوپر پھینکے تو وہ ریٹرن زمین پر نہیں آئے گی، وہ اوپر ہی چلی جائے گی۔ واہ، کیونکہ مٹی کے لیے گریویٹی زمین ہے اور ہوا کے لیے گریویٹی فوق ہے۔ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی پتھر نیچے کو، جو جس کی جنس ہے۔ ایک بچہ کو بیچ میں چھوڑ دے، ایک طرف دوسرے لوگوں، ایک طرف ماں ہو، وہ ماں کی طرف جائے گا گریویٹی، باپ کی طرف جائے گا گریویٹی۔ اگر یہ باتیں آپ نے سمجھ لی تو اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں پیارے مصطفیٰ کا وطن اصلی کیا ہے، پیارے مصطفیٰ کا نیٹو پیلس کیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے پیارے مصطفیٰ کا وطن اصلی مکہ ہے، میں نہیں مانتا، کیونکہ مکہ بعد میں بنا، نبی پہلے پیدا ہو چکے۔ اگر کوئی کہتا ہے پیارے مصطفیٰ کا وطن اصلی مدینہ ہے، میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں، مدینہ بعد میں بنا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نبی کا نیٹو پیلس جنت ہے، میں اسے بھی نہیں مانتا، کیونکہ جنت بعد میں بنی، ہمارے نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نبی کا نیٹو پیلس عرش اعظم ہے، میں اسے بھی ریجیکٹ کرتا، کیونکہ عرش اعظم بعد میں بنا، ہمارے نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر ہمارے نبی کا نیٹو پیلس کیا ہے؟ حدیث نوری اور حدیث جابر سے یہ ثابت ہے، کائنات کی کوئی شے نہیں تھی، اللہ نے سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور جب کوئی شے ہے ہی نہیں تو رکھا کہاں؟ جواب ملے گا اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھ لیا، قرب مولا میں رکھا۔ پتہ یہ چلا نبی کا وطن اصلی قرب مولا ہے، نبی کا نیٹو پیلس قرب مولا ہے۔ جب نبی کا نیٹو پیلس قرب مولا ہے تو وہی کی گریویٹی ہے، وہی کی کشش ثقل ہے، اسی کی طرف سے کھچاؤ ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کو مکہ میں پیدا ہونے میں 9 مہینے لگے تھے، مگر یہی مصطفیٰ جب مکہ سے وطن اصلی کی طرف لوٹ کے شب معراج میں جاتے ہیں تو 9 مہینے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 1 سیکنڈ کے کروڑواں حصہ میں ہمارے نبی گئے اور واپس آ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی اپنے وطن اصلی کی طرف جا رہے تھے، ادھر سے کھچاؤ تھا، پیارے مصطفیٰ بڑھے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ علامہ غلام گیلانی ازہری صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس کی ترجمانی میرا امام یوں کرتا، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ آکسفورڈ والا پھر ایک کوشچن کرے گا، اور وہ یہ، تمہارے نبی آنے واحد میں آسمان پہ چلے، 7 آسمان سے اوپر، جبکہ there is no shuttle space, there is no Qatar Airlines, there is no Indigo, there is no rocket, there is no American Airlines۔ جب تیز رفتار سواری کا نام و نشان نہیں تھا تو تمہارے نبی کیسے اوپر چلے گئے؟ ویری سمپل آنسر۔ آئنسٹائن 1879 میں پیدا ہوا اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ ایک انسان پاسٹ میں بھی جا سکتا ہے اور فیوچر میں جا سکتا ہے، اور اس نے لکھا اپنی کتاب میں، اور اسی بنیاد پر فادر آف سائنس بھی بن گیا۔ I'm confident time travel to future is possible, but we would need to develop some very advanced technology to do it. Who could travel 10,000 years in future in only 1 year during that journey? ایک انسان فیوچر میں جا سکتا، پاسٹ میں جا سکتا، اور 10 سال فیوچر کا سفر کر سکتا، اس دنیا کے صرف 1 ہی سال میں۔
اور انسان اگر فیوچر میں جائے تو دیکھے گا میں مروں گا کیسے، میرا بیٹا کہاں مرے گا، میرا پوتا کہاں مرے گا، شادی کہاں ہوگی. اور اگر پاسٹ میں چلا جائے انسان تو دیکھے گا کہ میرے دادا کی شادی کیسے ہوئی، پردادا کی شادی کیسے ہوئی. ٹائم ٹیبل ٹو پاسٹ اینڈ فیوچر. ان کو کہیے گا کہ ان اسلام ہیز بین ڈن. یہ تم پاسبل بول رہے ہو. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا درآ شب ازل و ابدرا واحد یاب و بدایت و نہایت را در یک نقطہ متحد دید. پیارے مصطفیٰ شب معراج پاسٹ میں بھی گئے تھے اور فیوچر میں بھی گئے تھے. بگننگ اور اینڈنگ کو ایک ڈاٹ میں دیکھا ہمارے نبی نے. اب اگر آئنسٹائن کی اولادیں یہ بولے ہاؤ اٹ از پاسبل، تب اس کو کہیے گا تم نے سنا نہیں کنڈیشن کیا کہا اس نے. روشنی سے زیادہ تیز رفتار سواری ہونی چاہیے. سورج کی روشنی دھرتی پر 8 منٹ کچھ سیکنڈ میں پہنچتی ہے. اس سے زیادہ فاسٹر آپ نے موٹر سائیکل بنا لیا تو آپ فاسٹ فیوچر میں چلے جائیں گے، فاسٹ میں چلے جائیں. بس بنا لیا روشنی سے زیادہ تیز رفتار. اب سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے نبی کے پاس روشنی سے زیادہ تیز رفتار سواری تھی کیا؟ سٹل اسپیس سے زیادہ تیز رفتار سواری تھی کیا؟ قطر ایئر لائنز انڈیگو سے زیادہ تیز رفتار سواری تھی کیا؟ تب اس کو کہیے گا سنو برو، ابھی تم بچے ہو، سورج سے پوچھ لو سورج تو کیوں چمکتا ہے؟ سورج بولتا ہے میں تو اندھیرا تھا، میں تو تاریک تھا. دامن پھیلایا نبی کی بارگاہ میں اور بھیک مانگی ہے مجھے. نبی نے بھیک میں روشنی دی تو آج تک میں چمک رہا ہوں. چاند تیری چاندنی کیوں باقی ہے؟ کہا میں بھی من حیث ہی تاریک تھا، اندھیرا تھا. نبی کے در پہ دامن کو پھیلایا، کٹورے سے بھیک مانگی، نبی نے بھیک میں روشنی دی، میری چاندنی آج بھی باقی ہے. یہ سورج اور چاند بھکاری ہے، اس کی روشنی اور اس کی رفتار بھیک میں ملی ہے. اور جب بھکاری کی رفتار کا یہ عالم ہے تو جس مالک نے بھیک دیا ان کی رفتار کا کیا عالم ہوگا. بریلی کا امام قلم سے کہتا لکھ یہ جو مہر و ماپے ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. یہ سب بھکاری ہے. بھیک دینے والے ہمارے نبی، وہ تو نور علی نور ہے. تو ان کی رفتار کی بات مت کر. ان کو رب نے جو سواری دی ہے اس کا نام ہی براق رکھا ہے. اور علامہ قمر الزمان اعظمی نے 20 سال تقریباً پہلے ایک بات کہی تھی کہ براق بنا برق سے، اور برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، اور بجلی کی رفتار سب سے زیادہ ہے. آئنسٹائن نے ابھی بولا رب نے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کو بجلی کی سواری دی تاکہ برق کے زمانے کے لوگ عظمت مصطفیٰ کو ٹیک اوور نہ کر سکیں. لاکھ سٹل اسپیس بنا لو، ہمارے نبی کے پاس جو سواری ہے اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. حضور